روز نئی نئی خبریں، نئے نئے واقعات، نئے نئے قصے اور دھوکے کے نئے نئے رنگ سننے کو ملتے ہیں۔ لوگ کئی کئی روپ دھار کے تھوڑی سی دنیا داری کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے اپنی ساری آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں، اور ایسے ایسے انداز میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں۔ وہ رشتے جو عقیدت کے رشتے ہیں، جو رشتے بنیاد ہیں، جو روح کے رشتے ہیں، وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوست مکر اور فریب کا سہارا لے کے جب قریب آتے ہیں تو بھائیوں کو بھائیوں سے توڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے تو بعض خواتین ایسا، ساری نہیں، بعض خواتین الا ماشاءاللہ ایسا کردار ادا کرتی ہیں کہ باپ اور بیٹے کو، ماں اور بیٹے کو، یوں سمجھ لیں جنت اور جنت میں جانے والے کو آپس میں توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ خانہ کعبہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور چھوٹا سا نفع ہے، لمبا چوڑا کوئی نہیں، لیکن لوگ دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن مجید نے دھوکے کو منافقین کا طریقہ قرار دیا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کا آپ دوسرا رکوع آپ پڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں انسانوں میں سے جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اصل بات کیا ہے؟ فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، صاحب ایمان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ، وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور، انہیں شعور، عقل ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ان کو یہ خیال ہی نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ الا انفسہم، اپنی جانوں کو، ولکن لا یشعرون، عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ زندگی میں جو آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا، وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ مکر کر رہا ہے وہ ذاتی طور پر اپنے ساتھ کر رہا ہے، جو فریب اور دجل کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کرتے تھے منافق ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھتے ہیں، سامنے آ کے کہتے تھے، اللہ کے حبیب خاموش رہتے، حضور کے ساتھ رہ کر، نبی پاک کے ساتھ رہ کر سامنے بیٹھ کے کہتے ہم۔ اور یہ جو قرآن نے کہا نا کہ محبوب یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم ولکن لا یشعرون، یہ جو کہا نا انہیں عقل نہیں، یہ دھوکہ اللہ کو نہیں ڈائریکٹ دیتے تھے، دھوکہ تو نبی پاک کو دیتے تھے، لیکن رب فرماتے ہیں میرے محبوب کو دھوکہ دینے والوں، دراصل تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ میرے بھیجے ہوئے حبیب ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، حضور کے سامنے آ کے کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھتے ہیں، بڑے غلام ہیں، بڑے نوکر ہیں، بڑا کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ مومن جھوٹ بولتے ہیں، ساری زندگی اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ جو مخلصین تھے ان کے نام تاریخ میں زندہ ہیں، جو منافقین ہیں ان کا کہیں پتہ۔ دھوکہ باز یاد رکھیں، دھوکہ کھانے والا اللہ اسے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اور دھوکہ دینے والے کے پلے کچھ بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، جھوٹ بول کر ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کیا کرو۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تجارت کا جواز ہے شریعت میں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن روح بدل بدل کے اب تو اللہ معاف کرے وہ چیز جو دین سکھانے والی تھی اس میں دھوکہ ہے۔ درویش بن کے آتے، کہتے بابا آیا بھائی،
بابا سارا کچھ جانتا ہے، اور بابے اللہ خیر کرے ایسے ایسے ملتے ہیں جو بچے آ کہتے ہیں اس نے سارا کچھ ہی بتا دیا جی میرا، وہ سارا کچھ ہی بابے نے بتایا، بابا آیا تھا تو کہہ رہا تھا تو ایسے بھی کرتا ہے تو ایسے بھی، تو جاتی دفعہ کیا ہوا ہے؟ جاتی دفعہ بابا جیب صاف کر گیا ہے۔ ایسا ایسا دجل ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ اب تو چلو قوم سیانی ہو گئی ہیں، ورنہ کئی بابے تھے جو سونا دگنا کیا کرتے تھے، سنے ہوئے نا آپ حضرات، سونا دگنا کرتے کرتے وہ جو 1% تھا وہ بھی ساتھ ہی لے گئے۔ دجل کا مظاہرہ ہے، فریب ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی باتوں کے زور پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے۔ گویا مومن دھوکہ کھا تو سکتا ہے پر دھوکہ دے سکتا مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے۔ اس کا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا، اس کی روحانیت میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ من غشا، جس نے دھوکہ دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے، بولیے ہم میں سے۔ اور یہاں تبصرہ تو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم دھوکے باز، صدر دھوکے باز، فلانا دھوکے باز، تو جس ریڑھی والے نے سامنے آم صحیح سے لگائے ہوئے ہیں موٹے موٹے، اور اندر اس نے سارا کچھ ہی رکھا ہوا ہے، تو وہ دھوکے باز نہیں؟ جو دکھا رہا ہے وہ دے گا بھی کہ نہیں؟ تو اس نے دکھانے کے لیے چیز اور رکھی ہوئی ہے اور دینے کے لیے، تو یہ دھوکہ نہیں؟ کیا صرف بڑا ہی دھوکے باز ہے؟ جس دکاندار نے بڑی ملمہ سازی کی ہے، لمبی چوڑی لائٹیں لگائی ہیں، بڑا اس نے سجا کے سوار کے تیار کر کے ہر شے رکھی ہے، اور جھوٹ کی نگری میں وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ رہا ہے، ان کی آنکھوں کو چندھیا کے، وہ دھوکے باز نہیں؟ بالکل جائز کمائی کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز جب تم بیچو تو اس کی زیادہ تعریف نہ کرو، جب چیز بیچو تو جو اس کے اندر نقص پایا جائے وہ گاہک کو بتاؤ۔ اگر تم وہ نام، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اگر تم نے چیز کا عیب گاہک کو نہ بتایا تو اللہ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا اور فرشتے تم پر لعنتیں برساتے رہیں گے۔ حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر عجیب تماشا ہے، لوگوں کا چیز خریدنے جاتے ہیں تو نقص نکالتے ہیں، اور جب بیچنے جاتے ہیں یہ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نیچے سے لے کے اوپر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، جو بھینس بیچنے جاتا ہے وہ بھی 4 دن اس کا دودھ نہیں دھوتا، کہتا ہے منڈی والا ہی چوئے گا، جس دن دودھ دھوئے گا اس دن نکلے گا 25 کلو، اور جب گھر جائے گا تو یہ تو میرا خیال دھوکہ نہیں۔ اس کو پوچھتے ہیں کیا بنا، کہتا ہے اللہ نے سونی روزی دی ہے، تو کر کے کیا آیا تو؟ دھوکہ، فریب، فراڈ، دھوکے بازی۔ لوگ بڑوں کے بارے میں تو زبانیں کھل جاتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو اپنی صفائی کون دے گا؟ اپنے اوپر کون؟ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، یہ بھی جلدی درجہ آ جاتا ہے فٹافٹ، 1 منٹ میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ دھوکے بازی ہر ایک کے لیے اسی طرح حرام ہے، ہر ایک کے لیے۔